بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ عز و جل سے سوال کیا، یا رب من اعز عبادک عندک، کہ میرے رب آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے بڑھ کر آپ کو پیارا کون ہے؟ قال من اذا قدر غفر، کہ وہ شخص جو انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کے کڑوے گھونٹ سے زیادہ اجر کسی کڑوے گھونٹ کا نہیں جس کو بندہ محض اللہ کی خاطر پیتا ہے۔ غصہ پینا دراصل اپنے نفس کو دبانا ہے۔ غصہ پینا شیطان کے کردار کی نفی ہے۔ غصے کا پینا محبت اور مودت کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے غصے کو پینے کا اس قدر بڑا اجر رکھا۔ تو مجھے اور آپ کو جب بھی غصہ آئے فوراً آخرت کے اس اجر و ثواب کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ یقیناً یہ سوچ انشاءاللہ غصے اور انتقام کی آگ کو سرد کر دے گی۔ غصہ آئے تو انسان اللہ کی سزا کے خوف کو یاد کرے کہ اگر میں اس وقت اپنا جلال اس دوسرے شخص پر ظاہر نہ کروں تو یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنی گرفت سے نکال دے گا۔ اور پھر یہ کہ اللہ عز و جل درگزر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ عز و جل سے سوال کیا، یا رب من اعز عبادک عندک، کہ میرے رب آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے بڑھ کر آپ کو پیارا کون ہے؟ قال من اذا قدر غفر، کہ وہ شخص جو انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ شاہ بلیغ الدین ہشام بن اسماعیل گورنر مدینہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ نیچ فطرت کا آدمی جب کسی اعلیٰ رتبے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اصلیت بھلا دیتا ہے اور لوگوں کو ستانا شروع کر دیتا ہے، ان کی بد دعائیں سمیٹتا ہے۔ ہشام بن اسماعیل گورنر مدینہ اسی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اہل بیت کو برسر دربار برا بھلا کہتا تھا، ان کو ستانا، ان پر مظالم توڑنا اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ آخر عذاب الہی کا دھارا ہشام بن اسماعیل پر گرا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کسی بات پر اس سے شدید خفا ہوا، ہشام کو گورنری سے معزول کر کے ایک میدان میں کھڑا کر دیا اور یہ اعلان کروا دیا کہ جس کو اس شخص نے تکلیف پہنچائی ہے وہ آئے اور اس سے اپنا بدلہ لے لے۔ ہشام کو سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ اندیشہ بنو ہاشم سے تھا، کیونکہ اس وقت اسے اپنا ایک ایک کیا ہوا گناہ اور ایک ایک کیا ہوا ظلم یاد آ رہا تھا۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ہشام سے تعرض نہیں کرے گا۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ نے کہا، کیوں والد محترم، خدا کی قسم اس نے تو ہم پر بڑے ہی ظلم توڑے ہیں، ہم تو ایسے ہی کسی وقت کے منتظر تھے اور اب آپ ہمیں بدلہ لینے سے منع کر رہے ہیں۔ زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، صبر سے اور درگزر سے کام لو، کیونکہ یہی خانوادہ رسالت کا شیوہ ہے۔ ہم ہشام کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور پھر اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی ہی خوبصورت بات فرمائی کہ میرے بیٹو، پیالے سے وہی کچھ ٹپکتا ہے جو پیالے کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بغض اور انات سے بچائے، انتقامی جذبات سے دور رکھے، بدلے کی قوت لینے کے باوجود اللہ تعالی ہمیں درگزر کی صفات سے متصف فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حالت اسلام پر زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ
وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.